السلام علیکم جی. سپریم کورٹ کے احکامات جو ہیں ان کے بعد جو ہے وہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. خاص طور پہ جو انویسٹیگیشن کے محکمے ہیں اس کے اندر ایف آئی اے بھی آ جاتی ہے. ایف آئی اے کا احوال جو ہے وہ 2-3 مثالوں کے ساتھ ایک دوست جو کہ ایف آئی اے کے اندر ہی ہیں انہوں نے بھجوایا ہے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میرے اپنے 2 کیس انہوں کو پینڈنگ ہے گئے نے, لیکن انہوں نے یہ بھجوایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر مطلب کہ میرٹ کیا ہے, محکمہ چلے گا کیسے. مطلب انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ افتخار عباسی صاحب ہیں کوئی صاحب, ان کے خلاف متعدد انکوائریاں چل رہی تھیں اور جب حجازی صاحب جو ہیں وہ جو ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے ہمارے بڑے محترم ہیں, ان کے خلاف جو جعلی کیس بنا تھا وہ بھی اس شخص نے بنایا تھا. تو یہ افتخار عباسی صاحب جو ہیں ان کے خلاف متعدد انکوائریاں چل رہی ہیں اور خاص طور پہ جب شہزاد اکبر کے آنے سے پہلے تو ان کو نوکری سے فارغ کرنے کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی تھیں اور یہ سب کے علم میں تھا کہ یہ بندہ نوکری سے فارغ ہو رہا ہے اور انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن لگا کر پوری ایف آئی اے کی ایڈمنسٹریشن ان کو سونپ دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے صاحب جو ہیں محمود اللہ فرق صاحب 73 والے وہ جو ہیں نا, ان سے تعلق ہے ان کا اور چونکہ بڑے وہ الزام ان پہ بھی لگتا ہے تو ان کو جناب پہلے انہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل گریڈ 17 میں بھرتی کیا گیا اور بھرتی ہوئے تھے یہ, اور شہزاد اکبر صاحب نے انہیں ایف آئی اے میں ایڈمن لگا دیا. اچھا, ایڈمن لگاتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر لا ایڈمن گریڈ 19 کا چارج بھی دے دیا. ایک تو انہیں ایڈمن میں لگایا, پھر اس کو لا کا چارج بھی دے دیا. تمام ایف آئی اے کے افسران کے محکمانہ معاملات ان کے ذمہ ہیں اور اب یہی سپریم کورٹ, فیڈرل سروس ٹریبیونل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں آن دا بہاف آف ایف آئی اے. ٹھیک ہے, یعنی دوسری اہم ناکے کے اوپر انہوں نے اپنا ایک اہم بندہ لگایا. اس کے بعد وہ صاحب لکھتے ہیں کہ وقاص رسول صاحب بھی شہزاد اکبر صاحب ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کے طور پہ گریڈ 17 میں بھرتی کیے تھے اور ڈائریکٹر لا کا گریڈ 20 کا چارج دے دیا گیا. یہ تمام احباب جو ہیں یہ وہیں پہ ہیں اور تینوں مل کے ایف آئی اے چلا رہے ہیں. رانا صاحب کھپ آندے رہندے ہو تسی, سنو یہ تینوں اس وقت ایف آئی اے چلا رہے ہیں. تو آپ کا اٹارنی جنرل موسس جج سے یہ پوچھے کہ جناب یہ اگر انہوں نے ہی چلانی ہے تو اسی اتنے امب لینا آئے ہیں, مطلب ہمیں میرٹ پہ تو بندہ لگانے دینا, گریڈ 20 کے اگینسٹ گریڈ 20 کا بندہ تو ہمیں لگانے دینا, گریڈ 19 کے اگینسٹ گریڈ 19 کا بندہ تو لگانے دینا. ایک شخص جو کہ بھاگ چکا ہے ملک سے, بھگوڑا ہو چکا ہے, شہزاد اکبر نامی جو وہ گنڈا تھا, وہ اپنے ایجنٹ لگا کے گیا ہے یہاں پہ, چن کے جونیئر افسروں کو سینئر پوسٹوں پہ لگایا. سر ہمیں تو پراپر گریڈ کے بندے تو لگانے دینا. لیکن اشتر صاف علی نہیں بولے گا کیونکہ رات کو پھر اس نے شام کو بیٹھ کے تو ان دوستوں کو کیا منہ دکھائے گا. ثاقب نثار اور کھوسا اس کے دوست ہیں نا, یار ہے نا, تو ان کو کیا منہ دکھائے گا وہ. ٹھیک ہے نا. پچھلی دفعہ بھی اس نے کہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوں, چپ رہو کہہ کے انہیں میاں صاحب تلا دیتا سی. انشاءاللہ چھوٹے بھرا نوں بھی وہی تلائے گا انشاءاللہ. شیخ دا پتر کی نام سی شیخ امتیاز افتخار, شیخ افتخار دا پتر ہے, تلوا کے جائے گا. میاں صاحب کو جدی پشتی لگ رہا ہے, انہوں بھی کوئی دکھ ہے گا جی تواڈے خاندان دے نال. ٹھیک ہے, مجھے تو کم از کم یہی لگتا ہے. یہ ہے جی وہ اس کے کانسیکوینسز, وہ جو ججمنٹ آئی ہے. بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو ایسے جملہ مترجہ تھا, اصل میں تو ہم جو کرنے لگے ہیں اس وقت جی, جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے, وہ نہیں مانتے کہ سپریم کورٹ خود بڑھایا. پتہ نہیں ان کی رائے کس بنیاد کے اوپر ہے, میں تو عدالت کا احترام کرتا ہوں بڑے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اس مہرے کو آگے بڑھایا گیا ہے یہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ غیر یقینی اور کیوس کو بڑھانے کے لیے وہ کیا گیا ہے اور ایمرجنسی کے لیے جو ہے وہ ماحول سیٹ کیا جا رہا ہے. یہ فنانشل ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, فنانشل ایمرجنسی تو خیر پہلے ہی لگا دینی چاہیے, اس کے لیے تو ماحول بنا ہوا ہے. یہ جو ہے جی یہ انتظامی ایمرجنسی ہوگی جی, اور 20 تاریخ آنے سے پہلے جو ہے, میرا تو خیال ہے 20 بڑی ارلی ہے, آج 19 ہو گئی ہے یار, 18-19 ہو گئی ہے, ہاں 19 ہو گئی ہے, کل 20 ہے,
تو ہاں ویسے انہوں نے بھی کہا ہے، وہ انصار عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر وہ بڑے اہم ہیں. ویسے وہ پہلے انہوں نے کہا تھا 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، وہ 72 گھنٹے لنگے، ابھی 48 گھنٹے ہو گئے نے، اب کہتے ہیں اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. تو ہوا کیا ہے جی، مطلب کہ ہوا یہ ہے کہ جج صاحبان نے باقاعدہ عدالت کے اندر بتایا کہ ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ پرانے جج کے ڈیکورم کے اندر تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ مین سٹریم میڈیا دیکھے گا. تو سر جی تسی میرا مطلب ہے ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہو، مطلب کی دیکھ رہے سوشل میڈیا دے اوپر. سوشل میڈیا کے اوپر جج صاحب، اب جج صاحب سے کون پوچھ سکتا ہے شیر انڈا دے یا بچہ دے، وہ کہے میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، تو کوئی اس کو پوچھ سکتا ہے. تو جج صاحب نے بہرحال اس بنیاد کے اوپر نوٹس لیا تھا اور اپنے چیف کی توجہ دلائی. چیف نے کہا ہاں مسئلہ تو بڑا خوفناک ہو گیا. تو اگر سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہم بات کر لیں تو سوشل میڈیا کے مطابق تو حمزہ شہباز شریف کا جو فارم ہے وہ وہاں کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا کبھی کوئی فارم رہا ہی نہیں. بہت ارلی جب پیپلز پارٹی کا دور تھا، مطلب کہ زرداری صاحب کے دور کے اندر، انہوں نے اس وقت چونکہ کنٹرولڈ شیڈ لگ رہے تھے تو انہوں نے اس بزنس میں جانے سے پہلے 2 یا 3 شیڈ کرائے پہ لیے تھے. بائی دا وے اس کا راوی جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت میں فیڈرل منسٹر کا عہدہ انجوائے کر رہا تھا، وہ راوی ہے اس کا. ٹھیک ہے، مطلب اگر یہ مجھے اگرچہ مجھے یہ بات پیپلز پارٹی کے بھی ایک بندے نے بتائی تھی جن کا اپنا پولٹری کا بہت بڑا بزنس ہے، بیرسٹر ہیں وہ، پی ایم ایل این والے تک وہ ہاس پینسن یار تمہیں پتہ ہے گا، تسی خود بزنس رپورٹر رہے ہو، کہ میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن آپ کی پارٹی کو دندل پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، منہ تو سوا مل کے بیٹھے ہوئے ہو، مرچاں لگ دیا نے، بولو نا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ بولنا میرے ہی ذمے میں یا میرے ورگے لوگوں کے ذمے میں اور پھر مار کھانا. بھئی تسی اپنا پار خود چکو نا. باہر نکل کے کسی نے ہونٹی کر کے ہے، اب تک کسی نے کہا ہے کہ جناب حمزہ کا تو یہ کاروبار رہا ہی کوئی نہیں ہے، بکواس بند کرو. وہ سوشل میڈیا کے اوپر سر میں معزز جج صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سر جی وہ سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا فارم لوٹ لیا گیا. 2011-12 کے اندر جو ہے میری تحقیقات بتاتی ہیں ان سارے لوگوں سے پوچھ کے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بزنس پہ انٹر ہونے سے پہلے 1 سال 2 سیزن کے لیے کچھ کنٹرولڈ شیڈ کرائے پہ لے کے ٹھیکے پہ لے کے چلائے تھے جن میں سے پڑا ان کو گھاٹا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کر دیا، یعنی کہ تقریباً 10 سال سے وہ بندہ اس فارم کے اندر، اس بزنس کے اندر نہیں ہے. اور سوشل میڈیا پہ سر کیا چل رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا، اور پی ٹی آئی اس کی پشر ہے یا جو کوئی بھی ہے، ہمیں کیا اس سے، لیکن کہ اس کے فارم کے اوپر لوٹ مار جاری ہے. لوگ مرغیاں 8-8 10-10 دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے لے جائی جا رہے ہیں. یہ ہے سر سوشل میڈیا. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو پھر سب بیک اپ جو ہے وہ 60,000 کیسز سے تو بڑھ جائے گا نا جی. میرا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ تشریف لائے تھے تو 45,000 تھے، تو آپ نے 15,000. اتنی ایفیشنسی سر. ٹھیک ہے، اتنی ایفیشنسی سر، میرا خیال ہے ایگزیجریشن ہے، لیکن 60,000 پینڈنگ کیسز ہیں یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب آپ تشریف لائے تھے تو 52,000 پینڈنگ کیسز تھے، اب وہ اس سے ترقی کر کے 60,000 ہو گئے. تو سر ظاہر ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ مصروف رہیں گے. ایک اور سوشل میڈیا کی مثال سن لیں سر. معزز جج ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب، ان کی صاحبزادی کے بارے میں ایک کیمپین چلی تھی. الحمدللہ میں نے نہ تو اس کیمپین کی مخالفت میں کوئی حصہ ڈالا، تو سپورٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں. اور مطلب اگرچہ اس ولاگ کے اوپر اگر نوٹس لیا حضرت قبلہ عمر عطا بندیال صاحب نے تو وہ مجھے تل دیں گے. وہ ان تمام حسین لمحات کو بھول جائیں گے، وہ کولڈ کافی بھی بھول جائیں گے، وہ چکن نگٹ بھی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ سارا کچھ بھول جائیں گے، وہ مجھے تل دیں گے. لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. تو میں نے اس کے خلاف مزاحمت تو شاید کی تھی، لیکن پھر میں نے اس لیے مزاحمت ترک کر دی کہ یہ جو مطلب کہ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کو گالیاں پڑ رہی تھیں تو ہم نے ایک جگہ کے اوپر مدافعت کر دی. تو انہوں نے پھر جب ووٹ کی لسٹ جاری کی تو اس کے اندر ہمارا نام ٹاپ پہ تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو وہ نیکی جو ہوتی ہے وہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے کچھ دیر کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دی، لیکن دل کے اوپر تو رہے گا نا یار.
ٹھیک ہے، لیکن ایک حوالے سے ضمیر بھی مطمئن ہوا کہ یار چلو سانو پچھاڑ دے بھی نہیں ہو، اگر پچھاڑ دے ہوندے تو ٹاپ تے میرا نام ہوندا سی، انہوں ڈیلیٹ کروا دیندے، نہیں کروایا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایسے ہی جاری کر دیا۔ ظاہر ہے ان کی جب توجہ دلائی گئی ہوگی مختلف لوگوں کی طرف سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے، تو میں پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ اپنا اب اچھے رہے ہو بھئی، آپ میرے کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ میں مریم نواز شریف کے کہنے کے اوپر سوشل میڈیا کرتا ہوں، تو یار دیکھو یار، اگر وہ میں ان کے کہنے پہ کرتا ہوتا تو وہ مجھے ووٹ ڈکلیئر کرتی، ٹھیک، تو وہ خیر ہو گیا۔ تو معزز جج صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جو کچھ بکواس آپ کی صاحبزادی کے بارے میں کی گئی پی ٹی آئی ٹرولز کی طرف سے یا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے، میں اس کے کسی 1% کو بھی درست نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، میں اس کو نہ مناسب سمجھتا ہوں، نہ درست سمجھتا ہوں، میں اس کو کذب بیانی سمجھتا ہوں، میں اسے جھوٹ سمجھتا ہوں۔ لیکن سر اگر آپ سوشل میڈیا سے انفارمیشن اٹھا رہے ہیں تو کیا آپ اس طرح کی فالٹی، بے بنیاد، پروپیگیٹڈ، آرکسٹریٹڈ انفارمیشن لے رہے ہیں، اور ان کی بنیاد کے اوپر ایک شخص جس کا تعصب واضح ہے اور جس کے خلاف آپ کی وہ کیا ہوتی ہے جی، جس کے اندر ججز کے خلاف کیس جاتا ہے، وہ اس فورم کے اندر کیس پینڈنگ تھا سر، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس لاڈلے کو خصوصی طور پہ ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ بتایا، اس کا اپنا کردار، یار میں معزز جج کو ڈوبیس کریکٹر نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ان کے اپنے کردار کے بارے میں بہت سارے سوالات رہے ہیں، لائر فرٹرنٹی کے بارے میں، وہ ان کی ایک فلمزی قسم کی تحریر جو ہے جس کے اندر الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہے، میرا خیال ہے انگریزی سے بھی نابلد ہیں وہ، کیونکہ انگریزی بھی انہوں نے غلط لکھی ہوئی ہے، اور آگے سے رجسٹرار صاحب نے بھی ہمیں طاقت دی، ٹھیک ہے، مطلب ایویڈنس ڈیمیج کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ نہیں ہے لفظ جو معافی چاہتا ہوں، تو میرا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کر دی، تو اگر انہوں نے یا آپ نے سوشل میڈیا سے انفارمیشن لیا ہے، تو میں نے 2 مثالوں سے عرض کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر انفارمیشن کس طرح کی ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ سر آپ کے دامن کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر درست انفارمیشن ہوتی ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ پھر لوگ اس کو بھی درست کہیں گے، قطعاً بھی نہیں، وہ قطعاً غلط انفارمیشن تھی، وہ قطعاً غلط پروپیگنڈا تھا، اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اس کی وجہ سے بلیک میل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑا سین جب جمتا ہے، ایک بڑی پلاننگ جو ہوتی ہے، تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اپنا رول پلے کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت کا ایک جج جو ہے اور معزز چیف جسٹس جو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہاں سے بھی انفارمیشن لیتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ یہ انفارمیشن ہوتی ہے سر، ٹھیک ہے، اب غصہ نہ کریے گا، میرا مطلب ہے کہ ذرا تھوڑا سا اس پہ اپنے رویے پہ غور کیجیے گا، آپ اگر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو میرا ولاگ تو ضرور دیکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا غور کرنے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اور باقی تو بس ٹھیک ہے، پھر جو اس ملک کے ساتھ ہونا ہے، اور اگر اس ملک نے جو ہے اس طرح رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔